الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صدق رسوله النبي الكريم۔ مسجد حاضہ کے ہمارے نائب امام اور مدرسہ تعلیم القرآن کے ذمہ دار حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب اور مدرسہ تعلیم القرآن کے اساتذہ کرام، مسجد کے ذمہ داران، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں، دنیا بنانا نہیں۔ دنیا بنانے کی ذمہ داری اللہ نے دی، اور بہت عام اور موٹی سی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ کا ہو یا میرا ہو، نصیب اور مقدر اللہ نے بنایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو میرے نصیب اور مقدر میں ہے، جو آپ کے نصیب اور مقدر میں ہے، وہ ہر حال میں ہمیں ملے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس میں کمی بیشی نہیں لا سکتی۔ دنیا جہاں ہم ہیں، یہاں پر ہماری کچھ ضروریات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، اور دوسری چیز اس دنیا میں آنے کا ہمارا کوئی ایک مقصد ہے۔ آج الجھن اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا۔ جیسے کھانا میری ضرورت ہے، کپڑا میری ضرورت ہے، مکان میری ضرورت ہے، سواری میری ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مکان بناؤں، کھانے کا، پینے کا، لباس کا انتظام کروں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تو مجھے کرنا ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شریعت نے اس پر اجر و ثواب بھی رکھا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائز اور حلال طریقے سے کمائیں تو وہ بھی عبادت ہے، اور کما کر کے جائز اور حلال جگہ پر خرچ کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے کہ جو چیز ہماری ضرورت تھی لیکن ہم نے اسے مقصد نہیں بنایا، ضرورت کے درجے میں رکھ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہے تو ضرورت کے حصول پر بھی اللہ ہمیں اجر دیتے۔ حالانکہ دنیا کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ایمان کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نصیب اور مقدر اللہ کے قبضے قدرت میں۔ ماں باپ کسی کا نصیب نہیں بنا سکتے، اساتذہ کسی کا نصیب اور مقدر نہیں بنا سکتے، ملک کے حکمراں کسی کا نصیب اور مقدر نہیں بنا سکتے، وہ خود اپنے نصیب اور مقدر میں اوپر والے کے پابند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے اور اس دنیا میں اس کی قدرت کار فرما ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میرے پاس اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، میرے پاس صلاحیت بھی ہے، میرے پاس وقت بھی ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ یہ کام ہو جائے۔ بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا۔
کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے جس کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ اسباب، وسائل، مواقع، صلاحیت، افرادی طاقت، مالی طاقت سب کچھ ہونے کے باوجود میں کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں چاہتا، اس لیے وہ کام نہیں ہوتا؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وسائل بھی نہیں ہے، آدمی میں صلاحیت بھی نہیں ہے اور کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے، لیکن جو کام میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے بغیر کسی سبب کے ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرنے والی ذات ہے جو چاہتی ہے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے وجود کی دلیل۔ تو دنیا میں آنے کا ایک تو ہے ہمارا مقصد اور ایک ہے ہماری ضرورت۔ حافظ قرآن بننا یہ ایک عبادت ہے، یہ دنیا میں مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بچے جو حافظ بنتے ہیں اس لیے حافظ بنتے ہیں کہ حفظ قرآن پر اللہ پاک کی طرف سے اجر ملنے کا وعدہ ہے، اجر ملنے کا وعدہ ہے، اور حافظ قرآن بننے پر اللہ آخرت میں ہمیں جنت دے گا، 10 لوگوں کی سفارش کا ہمیں حق دے گا۔ یہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے لیے ہم حافظ نہیں بنتے، ہم اس لیے بنتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں اللہ پاک راضی ہو کر کے ہمیں نواز دے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ حافظ بننے پر کوئی منسٹری مل جاتی ہو، حافظ ملنے پر کوئی لاکھوں کی نوکری مل جاتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج تو آخرت پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے لوگ حافظ صاحب کو حافظ جی بولتے۔ جی کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ گرانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، حافظ جی، عزت کے لیے نہیں بولا جاتا۔ دنیا والے کیا دیں گے حافظ کو؟ آج جیسے ہمارے یہ بچے حافظ ہوئے، برسوں کی محنت میں حافظ ہوئے، زیادہ سے زیادہ لوگ 2-5 جوڑا کپڑا دے دیں گے، 200-500 روپیہ دے دیں گے، یہی دے سکتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ حافظ بن گئے تو ان کو کوئی جو ہے منسٹری مل جائے گی، لاکھوں کی نوکری مل جائے گی، ایسا بھی نہیں۔ میں ان بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنی نیت درست کرو، جو نصیب اور مقدر کی روزی ہے ہر حال میں ملے گی۔ ہم نے حفظ اس لیے کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم نے حفظ اس لیے کیا ہے کہ حفظ قرآن پر اجر و ثواب ہے، اور حفظ قرآن پر اللہ پاک آخرت میں نوازیں گے۔ دنیا میں مارکیٹنگ کے لیے ہم نے حفظ نہیں کیا ہے۔ میں اس مسجد میں 1986 سے امام ہوں، اور جب سے میں تراویح بھی پڑھا رہا ہوں، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ہم نے اپنی جگہ دوسروں کو دے دی، لیکن ابھی بھی لوگوں کے اصرار پر 2-4 رکعت میں پڑھاتا ہوں۔ جب میں پہلے سال یہاں تراویح پڑھایا تو میں نے مسجد کے ذمہ داروں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی ہدیہ نذرانہ نہیں لینا ہے، نہیں چاہیے۔ مسجد کے ذمہ داران کہنے لگے اللہ ان کی مغفرت کرے، حافظ اپنے حاجی احمد صاحب ڈائمنڈ والے، ماسٹر جمیل صاحب، ان کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لو۔ تو ان سے میں نے کہا کہ یار دیکھو، میں تراویح پڑھاتا ہوں تو کچھ لینے کے لیے نہیں پڑھاتا۔ حافظ قرآن تراویح پڑھاتا ہے تو کتنی محنت سے پڑھاتا ہے وہی جانتا ہے، کتنے اندیشوں کے ساتھ پڑھاتا ہے، کتنے سہم کے ساتھ پڑھاتا ہے وہی جانتا ہے۔ اور اگر میں کچھ لینے کی نیت رکھوں گا، نذرانہ، یہ ہدیہ، تو مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ اب جب مجھے نہیں ملے گا، میں امام ہوں، تو تم کو کیا ملے گا؟ جب مجھ کو نہیں ملے گا، میں امام ہوں، تو تم کو کیا ملے گا؟ تب 20 رکعت تم بھی پریشان ہوتے ہو پڑھ کر کے، میں بھی پریشان رہوں گا، نہ مجھ کو ثواب ملے گا نہ تم کو ثواب ملے گا۔ تو پھر ایسا مت کرو۔ بولے نہیں، ہم لوگ دینا چاہتے ہیں۔ تو بولے پھر ایک کام کرو۔ بولے کیا؟
میں نے کہا 5 لاکھ روپیہ دو۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1986 کی بات ہے۔ میں نے کہا 5 لاکھ روپیہ دو، کہ چلو ثواب نہیں ملا نہیں صحیح پیسہ تو ملا۔ مولا 5 لاکھ روپیہ دو۔ بولے 5 لاکھ روپیہ تو نہیں دے سکتے۔ تو مولا میں تم سے مانگ بھی نہیں رہا ہوں نا کہ مجھ کو ہدیہ اور نذرانہ دو۔ آج ہماری مسجدوں میں رمضان میں جو لوگ تراویح پڑھاتے کیا نذرانہ دیا جاتا ہے ان کو؟ 5,000 10,000 12,000 15,000 دیا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا کہ حافظ صاحب کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ اپنی نیت یہ ہو کہ ہم کو نہیں لینا ہے، اور آپ تراویح پڑھائیے تو یہ کہیے کہ بھائی مجھ کو نہیں لینا ہے، اپنی نیت درست کر لو۔ اگر ہم نے کچھ لینے کی نیت رکھی تو یہ چیز عبادت نہیں ہوگی، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آخرت میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں مواخذہ اور پکڑ نہ ہو جائے کہ تم تو نذرانہ لینے کے لیے قرآن پاک سنا رہے تھے نا، تو نذرانہ تم کو مل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سمع سمع اللہ بہ، اگر کوئی شخص دنیا میں اپنی تعریف سننے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تعریف دنیا میں کروا دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کو کچھ ملے گا نہیں، وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو ایسا کیا ویسا کیا، تو اللہ پاک فرمائیں گے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کر دیں، تو ہم نے دنیا میں لوگوں سے تیری تعریف کروا دی، جو تو چاہتا تھا تجھ کو مل چکا، اب اس کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ، ہم نے حفظ قرآن پاک کیا ہے، اس کا اجر ہم کس سے لیں گے؟ اللہ پاک سے لیں گے۔ اور ہم نے قرآن پاک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے پر یاد کرنے پر جو اجر و ثواب ملنا چاہیے اس کو لینے کے لیے ہم نے حفظ قرآن پاک کیا ہے۔ ہم کوئی دنیا لینے کے لیے، کمانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے حافظ قرآن کا درجہ بہت بلند رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس شخص کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کو دین کی سوجھ بوجھ دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا، سب کو نہیں دیتا۔ اللہ عالم اس کو بناتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، حافظ اس کو بناتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے عالم اور حافظ بناتا ہے، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر نہیں بناتا۔ اور یہ بات میں حضور کی حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ڈاکٹر بننا ایک پیشہ ہے، انجینئر بننا ایک پیشہ ہے، ماسٹر بننا ایک پیشہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن عالم بننا عبادت ہے، حافظ بننا عبادت ہے، اور اللہ جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اسی کے ساتھ اللہ پاک یہ معاملہ فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو عالم اور حافظ بناتا ہے۔ اور آج دنیا میں اس ڈگری کی کوئی قدر نہیں ہے، اس ڈگری کی کوئی قدر نہیں ہے۔ عالم بنا ٹھیک ہے بنا، حافظ بنا ٹھیک ہے بنا، کوئی اس کی عظمت اور کوئی قدر اور کوئی شہرت نہیں ہے۔ اور خدا کرے معاملہ ایسا ہی رہے تاکہ یہ عالم بننے اور حافظ بننے کی جو محنت ہے وہ رائے گاہ اور بیکار نہ جائے۔ حافظ کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر امامت کے لیے 2 آدمی ہے، ایک حافظ ہے اور ایک حافظ نہیں ہے، تو ترجیح حافظ کو دی جائے گی۔ اب 2 آدمی ہے، دونوں حافظ ہیں،
تو ترجیح ان میں سے جو عالم ہوگا اس کو دی جائے گی، جو حدیث پاک کا، سنت کا اور نماز کے مسائل کا علم رکھتا ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی۔ حضور کے زمانے میں ایسا تھا کہ امامت کے لیے ترجیح اس کو ملتی تھی جس نے پہلے اسلام قبول کیا، امامت کے لیے ترجیح اس کو ملتی تھی جس نے ہجرت پہلے کی، امامت کے لیے ترجیح اس کو ملتی تھی جس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہوتا تھا۔ تو حافظ قرآن کا اپنا ایک مقام ہے، اور امامت کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، امامت کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، امامت بہت بڑی خدمت ہے، اس معنی کر کے کہ اگر نبی موجود ہو تو امامت کرنے کا حق نبی کو ہے، نبی کی موجودگی میں کوئی مصلی پر امامت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مقام نبوت ہے، یعنی نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس لیے امامت کرنا چاہیے۔ دشواری دقت بہت ہے، ہر مسجد میں 2-5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کا پیچھا اٹھائے رہتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتے۔ ہماری مسجد میں تو ہم نے آواز سب کی بند کر دی ہے، کوئی آدمی ہماری مسجد میں کوئی چونچا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی میرا اور کمال نہیں ہے، بلکہ ہماری مسجد کے ذمہ داران کا، ہماری مسجد کے خدام کا یہ کمال ہے۔ ہم نے ہر چیز آپ کو مہیا کر کے دے دی، ہر چیز مہیا کر کے دے دی اور اچھی سے اچھی کر کے دے دی۔ ایک مسجد کا جھگڑا تھا، لوگ میرے پاس آئے تو ان سے میں نے پوچھا کہ یار ایک بات بتاؤ، مسجد میں پانی کا انتظام ہے؟ بولے ہے۔ میں نے کہا استنجے کا انتظام ہے؟ بولے ہے۔ مسجد میں نہانے کا انتظام ہے؟ بولے ہے۔ میں نے کہا مسجد میں چٹائی ہے؟ بولے ہے۔ مصلی ہے؟ لائٹ ہے؟ بولے ہے۔ پنکھا ہے؟ امام ہے؟ بولے ہاں ہے۔ مؤذن ہے۔ مسجد میں صاف صفائی والے لوگ ہیں؟ بولے ہاں ہے۔ تو میں نے پھر کیا چاہیے تم کو؟ تمہارا کام اتنا ہے اذان ہو مسجد میں جانے کا، نماز پڑھنے کا اور باہر، تم کو جو چاہیے سب کر کے دے دیا ہے، اب تم امام کا پیچھا اٹھا رہے، مؤذن کا پیچھا اٹھا رہے، جب سب کچھ ہے اب تم کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ تمہارا کام اتنا ہے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور باہر نکلو۔ تو ہماری مسجد میں تو الحمدللہ ہم نے ان ذمہ داروں کی، مسجد کے ذمہ داروں کی اور مسجد کے خدام کے تعاون سے سب کی آواز ہم نے بند کر دی، بہتر سے بہتر انتظام کر کے دیا ہے۔ اب لوگوں کا کام صرف اتنا آنے کا، نماز پڑھنے کا اور جانے کا، ایسے ویسے دیکھنے کا نہیں، ایسے۔ تو ہر مسجد میں 2-4 لوگ رہتے ہیں جو امام کا، مؤذن کا پیچھا اٹھائے رہتے ہیں، ٹرسٹیوں کا پیچھا اٹھائے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر جن کا کہیں کچھ چلتا نہیں، وہ مسجد میں آ کر کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسجد ہماری پہلے یہاں تک تھی، یہاں پر باغیچہ تھا، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا۔ جب یہ مسجد بڑھانے کی بات آئی تو کچھ لوگ آ کر کے سمجھانے لگے مسجدیہ گر جائیے، تو کچھ لوگ بولنے لگے، تو میں نے کہا تو انجینئر ہے؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا تو نے کبھی کوئی تعمیری کام کیا، بلڈنگ بنائی، اچھی بلڈنگ؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا جب تجھ کو جو ہے تعمیری لائن کا علم بھی نہیں ہے اور تیرا تجربہ بھی نہیں ہے، تو آ کر کے یہاں کیوں منڈی ڈال رہا ہے؟ میں نے چل باہر نکل۔ ذمہ دار مسجد کے لوگ ہیں، انجینئر لوگ ہیں، وہ ہر طریقے سے دیکھ داکھ لیے، سمجھ لیے کہ تعمیر اتنی اچھی اور مضبوط ہے کہ اگر یہ محراب بنائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بنا رہے ان کو بنانے دو، ہر آدمی آ کر کے مشورہ دے گا تو کس کا مشورہ لیں گے؟ تو
حافظ کے پیچھے، عالم کے پیچھے لوگ پڑے رہتے. یہ بہت خراب عادت ہے. عالم پر تنقید کرنا، امام پر تنقید کرنا، حافظ پر تنقید کرنا. اگر واقعی ان میں کوئی قصور ہے تو اصلاح کی نیت سے آپ بولو. بے آبرو کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی جو تنقیدیں کی جاتی ہے، اللہ کے یہاں کل اس پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. تو حافظ کا بہت بلند مقام. اللہ جن سے محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ان کو دین کا علم اور دین کی سوجھ بوجھ دیتا ہے. اس لیے ہمیں علماء کی اور حفاظ کی قدر کرنی چاہیے. اب بعض لوگ بولتے ہیں ہم لوگ حافظ کو نذرانہ دینا چاہتے ہیں، امام کو دینا چاہتے ہیں، تو 11 مہینہ کیوں نہیں دیتے؟ میرا سوال ہے آپ سے. آپ دینا چاہتے ہو تو 11 مہینے میں کیوں نہیں دیتے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایسے آگے ہاتھ ملایا تو اس مسافے کے اندر 500 کی نوٹ ہو. اتنے مجمع میں کسی نے دیا ایسے؟ کوئی نہیں دیتا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ڈاکٹر ہے، کہ تم کو تو بہت ہدیہ ملتا ہوگا مفتی صاحب. تو میں نے کہا تم میرے ساتھ کتنے دن سے ہو، کب سے تمہارا میرا تعلق ہے؟ بولے بہت پرانا. بولو کبھی کچھ دیے؟ آواز بند ہو گئی ان کی. کبھی کچھ دیتے نہیں اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ بہت ملتا ہوگا. تو جو لوگ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو 11 مہینے کا موقع دیا ہے نا. اپنے امام صاحب کی خدمت کرو، حافظ صاحب کی خدمت کرو، مسجد کے خدام مؤذنین کی خدمت کرو. اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ان کو ہدیے کے طور پر جو دینا چاہو دو. رمضان شروع ہوتا ہے، جب تک قرآن ختم نہیں ہوتا کچھ نہیں دیتے. اور کب دینے کی بات کرتے؟ جب قرآن ختم ہوا، شب قدر کے موقع پر. اب ظاہر بات ہے تم اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے قرآن سنایا ہے تو دے رہے، نہیں سنایا ہوتا تو دیتے. اس لیے حفاظ اور علماء کی قدر کرنی چاہیے. اور ان بچوں سے میں کہنا چاہوں گا، ہمارا نصیب اللہ نے بنایا، اور جو ہمارے نصیب مقدر کا ہے اللہ دے گا. بے نیازی کے ساتھ رہنے کا، بے نیازی کے ساتھ، کبھی لالچ میں نہیں آنے کا. شوہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے آس نہیں رکھنے کا کہ فلاں سیٹھ صاحب آ رہے ہیں کچھ دیں گے. آس نہیں رکھنے کا، بے نیاز رہنے کا. اور بے نیازی میں عزت ہے. کسی سے ہم کو آس نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بس اللہ کے خزانے سے ہمارا تعلق ہو جائے. اللہ کے خزانے سے تعلق ہو گیا تو پھر کیا ہے کہ ایسے مسلح بھی اٹھائیں گے تو نیچے سے اللہ پیسہ نکال کے دے گا. دستے غیب کا نام سنا ہے؟ دستے غیب کے لیے عامل لوگ عملیات کرتے، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھو وہ پڑھو، ایسے پڑھو ویسے پڑھو، تو دستے غیب ہوتا ہے کہ ایسے کرے تو ہاتھ میں پیسہ آ جاتا. ایسے دستے غیب نہیں ملتا. دستے غیب تو اللہ دیتا ہے نا، اور وہ نظر نہیں آتا. دستے غیب نظر نہیں آتا. دستے غیب کا مطلب یہ ہے کہ میری جو ضرورت ہے بس پوری ہو جائے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے کسی سے قرضہ لینے کی، مجھے کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے خزانے سے تعلق ہو جائے بس ہے. چیک بک مل گیا اپنے کو، ضروری نہیں ہے کہ ایسے پیسے کا ڈھیر لگاؤ. چیک بک اپنے کو ملنا چاہیے، اپنے دستخط کیے دیے، کام ہو گیا. اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور مخلوق سے ایسی بے نیازی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ کسی سے ہم کو کوئی آس نہیں ہے، اور رہنی بھی نہیں چاہیے. دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ اگر نہیں دیوے
تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو دے دے گی۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اپنی نیت اچھی رکھو کہ میں حفظ کیا ہوں اس لیے تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے، میں نے حفظ اس لیے کیا ہے تاکہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے حفظ اس لیے کیا ہے کہ آخرت میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ میرے حق میں پورے ہوں، میں نے حفظ اس لیے کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ حافظ کو اللہ جنت میں جگہ دے گا، حافظ کو اللہ یہ اعزاز دے گا کہ وہ 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا، میں نے اس لیے حفظ کیا ہے۔ اس لیے حفظ نہیں کیا کہ مجھے کچھ مارکیٹنگ کرنی ہے، منسٹری لینا ہے، یا مجھے جو ہے کوئی بڑی ملازمت لینی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے حفظ کیا ہے، اور اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ چاہے گا تو دنیا میں جو دینا چاہے گا وہ دے گا، اور دیتا ہے وہ۔ اس لیے اپنا ایمان، اپنا توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کو مخلوق کی آس ہی نہیں ہے۔ کوئی ہماری تعریف کرے ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ چلو اتنا بڑا مجمع ہے، یہ مجمع مل کر کے میری مولانا نعیم الظفر صاحب کی منہ بھر بھر کے تعریف کرے تو ہم کو کچھ ملے گا؟ بولو نا، کچھ نہیں ملتا۔ جب کہیں کسی جگہ پہ میری تعریف ہوتی تو میں تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ یار کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ملے گا نہیں، تو ان کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب کوئی برائی کرتا ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہیں، تو وہ تو ایسے ہیں، تو بھی اپنے تھوڑا سوچو کہ یار اس کے کرنے سے اپنا کچھ گھٹے گا کیا؟ کچھ گھٹتا بھی نہیں ہے نا۔ بڑھانا اور گھٹانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اور مجھے جو سنانا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ دیتا کون ہے؟ عزت وہی دیتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایمانداری کی بات، اگر مخلوق کے ہاتھ میں لینا دینا ہوتا تو ہم سب فقیر رہتے۔ آج لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں۔ اوکے، دکان تو بہت اچھی چلا تھی، کارخانہ بہت اچھا چلا تھا، بہت کمائی ہو رہی ہے، اوکے تو سائزنگ بھی ہے، دو سائزنگ ہے۔ آدمی اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ اگر مخلوق کے ہاتھ میں لینا دینا ہوتا تو ہم سب فقیر اور قلاش رہتے، لوگ چھین لیتے ہم سے۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم کو 2 پیر دیے، ہم 1 پیر اٹھا سکتے، 1 پیر اٹھا سکتے، اور دونوں اگر ایسے اٹھانا چاہے تو کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، کچھ ہم کو اختیار دیا اور کچھ مجبور بنایا۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ امیری اور غریبی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ صحت اور تندرستی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ دکھ اور سکھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے اس میں مخلوق کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اس لیے حفاظ کرام سے یہ گزارش ہے، نیک نیتی کے ساتھ اپنا یہ پروگرام رکھنے کا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور اگر ہو گئی ملاوٹ تو سب پانی پھر جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو حفظ قرآن کی دولت دے دے، اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو محسوس کرے کہ میرے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو میں بھی اس کے ساتھ برائی کروں،
میرے ساتھ کوئی جہالت کرے تو میں بھی اس کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں، یہ حافظ کو زیب نہیں دیتا۔ دل کتنا بڑا ہوتا ہے ہمارا، انسانوں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ جو میری مٹھی ہے دل اتنا بڑا ہوتا ہے، تو دل ہم کو اتنا بڑا رکھنے کا، کتنا بڑا رکھنے کا، اتنا بڑا رکھنے کا، چھوٹا دل نہیں رکھنے کا۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ نازیبا سلوک کرے، نظر انداز کرنے کا۔ کوئی ہم کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ہماری برائی کرے، کوئی گالی دے، کوئی غیبت کرے، ادھر ادھر برائی کرے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، معاف کر دینے کا۔ کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تو قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ تم سے الجھیں تو تم ان سے الجھو مت، ان کو بولو السلام علیکم۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جاہل لوگ تم سے الجھے تو تم مت الجھو، سلام کرو، آگے بڑھ جاؤ، ان کو جواب مت دو۔ وہ جہالت سے پیش آ رہے ہیں تو اب حافظ بھی ان کے ساتھ جہالت سے پیش آئے، وہ جہالت سے پیش آ رہے ہیں تو عالم بھی ان کے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ یہ اپنے کو زیب نہیں، اپنے کو دل بڑا کر کے چلنے کا، اور دل بڑا کر لو گے تو انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ کوئی کیا بولتا ہے بولتا رہے، کوئی کیا کرتا ہے کرتا رہے، اپنا دل مطمئن رہنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ برابر ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں کروں یا نہیں کروں، یہ بولنے جا رہا ہوں بولوں یا نہیں بولوں۔ پرانے لوگ بولتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر کچھ کرو۔ آدمی کہاں شرمندگی اٹھاتا ہے؟ جہاں بغیر سوچے سمجھے کچھ کر لیتا ہے یا کچھ بول لیتا ہے۔ آپ اگر غور کرو گے تو دن بھر میں جتنی ہماری بات چیت ہوتی ہے، ان بات چیتوں میں سے 80-90% بات ایسی ہوتی ہے جس کا حاصل کچھ نہیں رہتا، یعنی ہم اگر نہیں بھی بولتے تو چلتا، زبردستی بولتے ہم۔ آج کے بعد غور کرنا کہ جب کچھ بول دیے تو سوچنا کہ یار میں بولا برابر کیا یا نہیں کیا، تو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی بولنے کی، بلا وجہ بولے۔ اللہ نے کان کتنے دیے؟ 2، زبان 1 دی ہے۔ سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ جتنا سنو اس کا آدھا بولو، 2 کان ہے نا، جتنا سنو اس کا آدھا بولو۔ جو آدمی جتنا کم بولتا ہے اتنا کم پھنستا ہے، جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا زیادہ پھنستا ہے۔ ہم آپ بولتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا من سمت نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ کچھ بھی ہوا اپنے کچھ نہیں بولے تو کچھ نہیں ہوگا، اور کبھی کچھ ہوا تو آدمی بول سکتا ہے کہ میں تو کچھ بولا ہی نہیں، ختم ہو جاتی بات۔ بولتے ہیں نا ایک خاموشی 100 بلا ٹالتی ہے۔ تو حافظ قرآن کو چاہیے کہ جب اللہ نے حفظ قرآن پاک کی دولت دی ہے تو اس کی قدر کرے، اور قدر یہ ہے، حضور نے فرمایا جاہلوں کے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے۔ اپنے ساتھ جو لوگ بری طرح پیش آ رہے ہیں اپنے کو ان سے الجھنا نہیں ہے، دل بڑا رکھنے کا، نظر انداز کرنے کا، اپنے کام سے کام رکھنے کا، اور اللہ موقع دے امامت کرنے کا، اللہ موقع دے ہم حافظ بنے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم دوسروں کو قرآن پڑھائیں، دوسروں کو حافظ بنائیں۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے اور قرآن کریم کو پڑھنا سکھائے۔ تو ہم کو یہ کام کرنے کا بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو حافظ بنا دیا۔
کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تیرے سینے میں اپنا کلام اسی لیے جمع کیا تھا کہ مجھے تجھ کو عذاب نہیں دینا ہے، جنت میں پہنچانا ہے، جنت میں ٹھکانہ دینا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے۔ حافظ قرآن اور لوگوں کی طرح اندیشوں میں ہوگا کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، لوگ نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ پاک فرمائیں گے حافظ قرآن سے کہ میں نے تجھ کو حافظ بنایا اس لیے تھا کہ مجھے تجھ کو عذاب نہیں دینا ہے، اس لیے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے حفظ کیا ہے، کوئی نام و نمود کے لیے، ریا و شہرت کے لیے، دولت و عزت کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ مزید بڑا یہ انعام دے گا کہ اپنے خاندان کے، اپنے محسنین میں سے 10 لوگوں کو تم اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ، اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے؟ کہ اپنے جا رہے ہیں اور بارات لے کے جا رہے ہیں، 10 لوگ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ خود حافظ بنو، خود حافظ بنو، اور مشکل کام نہیں ہے، بڑی عمر میں بھی حافظ بن سکتے۔ میرے گھر مدرسہ چلتا ہے بڑی عمر کی عورتوں کا اور بچیوں کا، 17-16 بچیوں نے حفظ کیا اور ایک 73 سال کی بوڑھی عورت نے حفظ کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حافظ خود بنو، بل ہو تو اپنا کسی کی محتاجگی نہیں، اپنے حافظ بنو، حفظ کو یاد رکھو، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، شان کے ساتھ جنت میں جاؤ، کسی کی محتاجگی نہیں۔ خود حافظ بنو، نہیں بن سکے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، نہیں بنا سکے اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو حافظ بناؤ، یہ بھی نہیں کر سکے کسی غریب کے بچے کو حافظ بناؤ۔ مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، حفظ کرتے ہیں، وہاں جاؤ کہ یہ 2 بچے جو ہیں، ان کی 4 بچے جو ہیں، ان کی خوراکی فیس میں دوں گا، سال کے 2-5 جوڑے کپڑے میں دوں گا، سال کا جیب خرچ میں دوں گا۔ 3 سال میں 4 سال میں بچے حافظ ہو جاتے ہیں، سال بھر کا خرچہ 30-40 ہزار ہے، 50 ہزار بھی پکڑ لیے اور 4 سال پکڑ لیے، 4 سال میں بچہ حافظ ہو تو 2 لاکھ روپئے کا خرچہ ہے ایک حافظ پر، اور یہ زیادہ سے زیادہ میں بتا رہا ہوں، اتنا بھی نہیں لگتا۔ 2 لاکھ روپے میں اگر جنت ملی تو مہنگی ہے کیا؟ یہاں دنیا میں 12-25 کا ٹکڑا نہیں ملتا۔ اس لیے خود حافظ نہیں بن سکے، اپنے بچوں کو نہیں بنا سکے، بچوں کے بچوں کو نہیں بنا سکے، کسی غریب کے بچے کو حافظ بناؤ، بنائیں گے نا؟ اور یہ مدارس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، مدارس کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اور اپنا مالیگاؤں اس کا مستحق ہے۔ مالیگاؤں کو اللہ نے عزت دی ہے، ایک نام دیا ہے، یہ مسجدوں کا شہر ہے، یہ میناروں کا شہر ہے، یہ مدرسوں کا شہر ہے۔ ہر سال ہمارے یہاں بچے اور بچیوں کو ملا کر کے پچھلے سال 500 سے زائد بچے اور بچیوں نے حفظ کیا تھا۔ اس سال بھی ہم لوگ پورا فگر جمع کر رہے ہیں اور یہ 500 سے زیادہ ہی رہے گا۔ ابھی اپنے جامع مسجد میں 7 بچے حافظ ہوئے، اور شہر کی ایسی 50 مسجدیں، سینکڑوں مسجدیں ہیں جہاں حفظ کلاس مکتب کی شکل میں چل رہی ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے، سب کی گنتی آپ نکالو گے 400-500 حافظ بنتے ہیں، اور یہ اپنے مالیگاؤں کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ دوسرے شہروں میں یہ نظام نہیں ہے، اپنے شہر میں یہ نظام ہے، اپنے شہر میں یہ نظام ہے، اور ہمیں اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ جب بچے نئے نئے حافظ بنتے ہیں تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے، ان کے گھر والوں کی، اہل خاندان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بھی مصلی پر کھڑا ہو کر کے قرآن پاک سنائے۔
تو مسجد کے ذمہ داران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی مسجد میں 2 3 4 بچوں کو رکھو حفظ کے لیے، جو تراویح سنائے آپ کو، کم سے کم 2 تو رکھو۔ اور یہ پیغام دینے سے پہلے میں نے جامع مسجد میں یہ شروع کیا تھا کہ پہلے اپنے کریں تاکہ لوگوں کو بول سکے، نہیں تو بولیں گے اکیلے خود پڑھا رہے دوسروں کو بول رہے جوڑی میں کسی کو ساتھ میں لو۔ تو اپنے شہر میں مسجدوں میں یہ انتظام ہونا چاہیے۔ اب اتنے بچوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی تو الگ سے بھی انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بڑی جگہ دی ہے، 1 2 3 4 حافظ کا انتظام کرو، تراویح پڑھو وہاں پر، بچے سنائیں گے، ان کا یاد بھی رہے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے اپنے گھر میں بھی خیر و برکت آئے گی۔ بچوں کو سنانے کا موقع دو۔ پرانے لوگوں کو چاہیے کہ نئے لوگوں کو موقع دے، اور اگر ہے تو 2 4 رکعت پڑھا لے، باقی نئے بچوں کو موقع دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی بھر میں ہی تراویح پڑھاؤں اور اکیلا ہی پڑھاؤں، ایسا کچھ ضروری نہیں۔ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، آپ اپنے اکیلے نیت باندھ کر پڑھو نا، کتنا پڑھنے کا ہے، کتنا پڑھنے کا ہے، آپ پڑھو اکیلے، ثواب ہی ملے گا نا۔ کہ مصلی پر جب جماعت میں کھڑے ہو کے پڑھائیں گے تو ثواب ملے گا، اکیلے پڑھو گے تو گناہ ملے گا، ایسا ہے کیا؟ پڑھنے کا شوق ہے، آپ روزانہ نماز میں سال بھر پڑھو، تہجد میں پڑھو، نوافل میں پڑھو، آپ پڑھو، لیکن تراویح کے لیے نئے بچوں کو موقع دو، یہ میری گزارش ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کل قیامت کے دن جب حافظ جنت میں جائے گا، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے کر کے جائے گا، تو سب کا درجہ برابر نہیں رہے گا۔ اللہ پاک حافظ قرآن سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھ اور اس طرح پڑھ جس طرح دنیا میں اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، ایک ایک لفظ موتی کی طرح الگ، یہ نہیں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، ایسے نہیں، نہ تم سمجھو نہ ہم سمجھیں، ایسا نہیں پڑھنے کا، صاف ستھرا پڑھنے کا، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن حافظ کو جنت میں کہیں گے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے تو قرآن پاک پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا، ورتقی اور جنت کے درجات چڑھتا جا، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرے درجات کی بلندی کی انتہا اور اختتام وہ ہوگا جہاں تو جا کر کے رک جائے گا، اور آدمی کہاں رکے گا؟ والناس پہ جا کے رکے گا۔ ابھی یہ سب بچے، میں بھی حافظ ہوں اور بھی بہت سارے حافظ ہوں گے، کسی کو یاد ہوگا تو اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا لے، اس کو پورا قرآن پاک ازبر ہو، ایسے کم لوگ ملتے۔ جیسے حافظ ہے تو دن بھر یاد کرتا ہے تو تراویح میں سناتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایسا حافظ بھی جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اس کو ایسا حافظہ عطا کریں گے، پڑھوائیں گے کہ وہ الحمد سے شروع کرے گا، والناس پہ ختم کرے گا، بیچ میں کہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ چلو قرآن شریف کھول کے دیکھو، جیسے آدمی بھول جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو کھول کے دیکھتا ہے۔ جنت میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ پاک پڑھوائیں گے اور الحمد سے شروع کرے گا، والناس پہ جا کے ختم کرے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، جن کو ہم لے جائیں گے ہم سب برابر کے رہیں گے، ایسا نہیں، حافظ قرآن کا درجہ بہت بلند رہے گا۔ اس لیے نیت ٹھیک رکھے، اللہ کی رضا، اجر و ثواب کی نیت، اللہ اس کے رسول کے وعدے میرے حق میں پورے ہوں آخرت میں، اس نیت کے ساتھ آدمی کو حفظ کرنا چاہیے، اور اسی نیت کے ساتھ ساری زندگی
قرآن کریم کو پڑھنا بھی چاہیے اور قرآن کریم کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ حافظ قرآن کو اللہ جنت عطا کریں گے اور یہ حافظ کے لیے سب سے بڑا انعام اور یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم یہاں سے جائیں تو اللہ ہمیں جنت عطا کرے، اس لیے آئے. اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا اور اللہ نے پھر اسی کے ساتھ نعمت قرآن عطا کی، حافظ قرآن بنا دیا. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں پھر مدرسے کے ذمہ دار ہمارے نائب امام مولانا نعیم الظفر صاحب اور تمام اساتذہ، مسجد کے ذمہ داران، مدرسے کے ذمہ داران کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ نیکی ہمیں کام آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.